مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے جموں کشمیر یوٹی کا بجٹ پیش کیا۔ لوک سبھا میں گرانٹس کے ضمنی گرانٹس کے مطالبات اور جموں کشمیر کے لیے اضافی گرانٹس کے مطالبات کو بھی پیش کیا۔ جموں کشمیر میں اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی نئے سرے سے حد بندی کے لیے قائم کمیشن نے ڈرافٹ تجاویز تیار کر لی ہے۔ حد بندی کمیشن کی ٹیم 28 اور 29 مارچ کو جموں کشمیر کا دورہ کرے گی۔ سری نگر کے بٹمالو میں دیر رات لگی آگ۔ یہ آگ بٹمالو کے شیخ حمزہ کالونی میں نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کئی گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سانحے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ 90 کے دہائی میں کشمیر میں جو حالات پیدا ہوئے اس کو لے کر ایک فلم ریلیز ہوئی ہے اور کشمیری پنڈتوں نے صاحب آباد کے ایک سینما ہال کو بک کرایا تھا۔ جب کشمیری پنڈت فلم دیکھ کر باہر نکلے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فلم دی کشمیر فائل پر کانگریس کے ایک ٹویٹ کے بعد ہنگامہ برپا ہے۔ کانگریس کا الزام ہے کہ جس وقت پنڈتوں کا مائگریشن شروع ہوا اس وقت مرکز میں وی پی سنگھ کی حکومت تھی۔ بھدرواہ میں دھرمدھیس نامی تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ موسم سرما کے اختتام اور زرعی سرگرمیوں کے شروع ہونے کے حوالے سے اس تہوار کو منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ضروری رسومات بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ نہرو یووا کیندر سنستھان لیہ نے ایک منفرد پروگرام کا انعقاد کیا۔ نیبرہڈ یوتھ پارلیمان عنوان سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پورے لداخ سے 134 کے قریب نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا۔ حالیہ کچھ دنوں میں وادی کشمیر میں پنچایتی نمائندوں اور سیکورٹی اہلکاروں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران چند جوان شہید ہوئے ہیں اور کئی پنچایتی نمائندوں کی موت ہو گئی ہے۔ پلوامہ میں جیش کے 4 معاون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمین ملیٹنسی کارروائیوں کے لیے لاجسٹک، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر سہولیات فراہم کرتے تھے۔ ایس ایس پی شوپیاں امرت پال سنگھ نے میڈیا کو جانکاری دی کہ سی آر پی ایف جوان پر حملے میں ملوث 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دونوں مقامی ہیں اور انہوں نے لشکر کمانڈر عابد رمضان شیخ کے حکم پر یہ کارروائی انجام دی۔ کشمیر میں پنچوں اور سرپنچوں پر حملوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ جموں کشمیر پنچایت راج موومنٹ نے کیا تشویش کا اظہار۔ سیکیورٹی اور محفوظ جگہوں پر رہائش دینے کی اپیل۔ پی ڈی پی اور دیگر پارٹیاں جموں کشمیر کے لوگوں کا کھو چکی ہیں اعتماد۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر دیویندر سنگھ رانا کا بیان، کہا لوگ بی جے پی اور اس کی پالیسیوں پر کرتے ہیں بھروسہ۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر دیویندر سنگھ رانا نے کہا کہ پی ڈی پی کے ساتھ ساتھ دیگر اپوزیشن پارٹیاں جموں کشمیر کے لوگوں کا اعتماد کھو چکی ہیں اور وہ عوام سے بھی دور ہیں۔ جعلی کیڑے مار ادویات کی فروخت روکنے کے سرکاری دعوے کھوکھلے۔ غیر معیاری ادویات اور کھاد کی سپلائی کے پیچھے ایک منظم مافیا کا ہاتھ ہونے کا الزام۔ انگائی کوٹ ٹلیل کے سرکاری مڈل اسکول میں جگہ کی قلت، نئی عمارت تعمیر کرنے کی اپیل۔ مانچھاما ترال کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں جگہ کی کمی سے طلباء اور عملے کو سخت مشکلات درپیش، مناسب جگہ فراہم کرنے کی مانگ۔ اننت ناگ کے اچھبل مغل گارڈن میں پانی کی سطح میں اچانک کافی اضافہ، قدرتی چشموں کی آبی سطح میں نمایاں اضافے سے لوگوں میں تشویش۔ کچھ ماہرین نے کہا نہیں ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی تصاویر آنے کے بعد لوگوں میں یہ خدشہ پھیل گیا ہے کہ دریائے پرنگی میں آب گیرا یعنی سنک ہول پیدا ہونے کی وجہ سے دریا کا پانی اچھبل کے چشموں کی جانب راستہ بنا رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے نہیں ہوئی ہے کوئی تصدیق۔ ماہرین کے مطابق گراؤنڈ واٹر کی سطح میں اضافے کی وجہ سے چشموں کی سطح آب میں اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ نیوز 18 نے ضلع انتظامیہ کے عہدیداران سے فون پر رابطہ بنانے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ بھدرواہ میں گاجوٹ پنچایت میں چاٹی ٹٹورا علاقے میں نہیں ہے سڑک رابطہ، عام لوگوں کے ساتھ ساتھ طلباء و مریضوں کو خاص طور پر مشکلات کا سامنا۔ لوگوں نے کہا سڑک تعمیر کرنے کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے پورا۔
کشمیر میں پھر دکھنے کو ملی انسانیت کی مثال. کافی مشقت کر کے تمل ناڈو کے سیاح کو کھویا ہوا آئی فون لوٹانے پہنچے ایک فوٹوگرافر. سیاح کی آنکھیں ہوئی نم, وائرل ہوا ایک ویڈیو. زاہد کے اس اقدام کو دیکھ کر سیاحوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. وہ زاہد کو انعام کے طور پر کچھ رقم دینا چاہتے تھے, مگر زاہد نے یہ کہتے ہوئے رقم لینے سے انکار کیا کہ سیاح ہمارے مہمان ہیں. کھریو پامپور میں سول سوسائٹی کے ارکان نے علاقے میں موجود سیمنٹ فیکٹریوں کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں موجود تمام فیکٹریاں غیر قانونی طور پر چلائی جا رہی ہیں. بانڈی پورہ کے تولیل تحصیل میں انگائی کوٹ کے مقام پر ایک سرکاری مڈل اسکول 3 کمروں میں کام کاج چل رہا تھا. لوگوں کے مطابق اسکول میں 70 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں. 3 کمروں میں 9 کلاسوں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مانچھاما ترال میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں جگہ کی کمی کی وجہ سے طلباء اور عملے کو سخت مشکلات درپیش ہیں. والدین اور بچوں کا کہنا ہے کہ اسکول میں صرف 4 کمرے ہیں. 200 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ سال 2018 میں اسکول کا درجہ بڑھا کر اسے مڈل سے ہائی اسکول کر دیا گیا تھا. تاہم نئی عمارت تعمیر نہیں کی گئی ہے. پرانی عمارت ایک پہاڑ کے نیچے ہے اور اس پتھر گرنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے. ٹھاٹھری سب ڈویژن میں غیر قانونی آرا مشینوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ڈی ایف او بھدرواہ کی زیر نگرانی چرالا رینج کی ٹیم نے فارسٹ بلاک چنگلوار میں یہ کارروائی انجام دی. یہ مشینیں 10 سے 15 دن پہلے نصب کی گئی تھی. مشینری اور 12 کیوبک فٹ غیر قانونی لکڑی قبضے میں لے لی گئی ہے. رینج آفیسر نے بتایا کہ 3 دنوں سے علاقے میں ایسے آپریشن جاری ہے. ضلع پلوامہ کے پاری گام علاقے میں قائم گورنمنٹ مڈل اسکول کے لیے محکمہ دیہی ترقیات کی جانب سے حفاظتی باندھ کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کا الزام ہے. محکمے کی جانب سے تعمیر کردہ دیوار 6 ماہ میں ہی منہدم ہو گئی. جی بی ایم ایم کی جانب سے کاندیوالی راگھو لیلا مال ممبئی میں فلم دا کشمیر فائلز کی مفت اسکریننگ کی گئی. لوگوں نے فیملی کے ساتھ یہ فلم دیکھی. لوگوں نے فلم کی بھرپور تعریف کی اور اس فلم کو ٹیکس فری بنانے کا مطالبہ کیا. لوگ اس فلم کی کہانی دیکھ کر حیران رہ گئے اور کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر غم کا اظہار کیا. فلم ختم ہونے کے بعد وہاں موجود لوگوں نے قومی پرچم لہرایا اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے. فلم دیکھ چکے افراد دوسروں کو بھی فلم دکھانے کی ترغیب دی. فلم کے ٹکٹ بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہیں. مشہور مصنفہ سنینا کاچرو کی کتاب سنی سائیڈ اپ کا پونے میں اجرا عمل میں آیا. مشہور شاعر راجیش ریڈی اور عرفان جعفری نے یہ کتاب ریلیز کی. جواہر لال نہرو آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی تقریب. دکنی ادب فاؤنڈیشن کی جانب سے پڑھنے والوں کے لیے ہر سال غزلوں کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے. سنینا کا کہنا تھا کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ اپنے بچپن کی کہانیاں یاد کرنے پر مجبور ہو جائے گا. کشمیری پنڈتوں کی سماجی تنظیم کے پی والنٹیئرز نے ایک تقریب میں منعقد کرتے ہوئے سندھیا دھر کو مبارکباد دی. حال ہی میں دہلی میں صدر جمہوریہ نے سندھیا دھر کو ناری شکتی پرسکار سے نوازا تھا. وشو سٹار ورلڈ چیمپئن شپ میں ماسکو میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والی کشمیری طالبہ سعدیہ طارق کا بھوپال میں پرجوش انداز میں استقبال کیا گیا. بھوپال کے سماجی تنظیموں اور کھلاڑیوں نے ایئرپورٹ پر سعدیہ کا بینڈ باجے کے ساتھ کیا استقبال. بلکہ ایئرپورٹ سے باغ دلشاہ تک گزرنے والی سبھی شاہراہوں پر پھولوں کی بارش کرتے ہوئے سعدیہ کی عزت افزائی کی گئی. سعدیہ کا کہنا ہے کہ بھوپال اسپورٹس سائی اکیڈمی سے کھیلنا اس کا خواب تھا. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر سلیم الرحمان نے نئے تعمیر شدہ سب ڈسٹرکٹ اسپتال گڈو کا اچانک دورہ کیا. ڈائریکٹر نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا اور ٹراما اسپتال ٹھاٹھری کا بھی دورہ کیا. کپواڑہ پولیس نے عوامی دربار منعقد کیا. اہم شخصیتوں کے علاوہ عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے عوام، پولیس اور سول سوسائٹی نے مل بیٹھ کر کام کرنے کا عہد کیا.
فوج نے کشتواڑ کے مغل میدان میں دیہی خواتین کو مدد فراہم کی. انہیں ایسے سولر سسٹم مہیا کرائے گئے ہیں. جدید ترین سولر ڈرائنگ مشین سے دور دراز دیہات کی خواتین کو بڑی سہولت مل گئی ہے. پہاڑی ضلع ڈوڈا کے چھوٹے اور پسماندہ کسانوں کو روایتی کھیتی سے زیادہ منافع بخش خوشبودار پودوں کی کاشت کی طرف راغب کیا جا رہا ہے. CSIR IIIM جموں کے زیر اہتمام ایک روزہ بیداری کیمپ کا انعقاد کیا گیا. راجوری میں تاریخی بھیرو جھانکی نکالی گئی. یہ راجوری شہر کی صدیوں پرانی روایت ہے. ہولی تہوار کے سلسلے میں یہ جلوس نکالا جاتا ہے. ضلع گاندربل کے دردپورہ آرہامہ میں مسجد شریف کا سنگ بنیاد رکھا گیا. DDC کی چیئرپرسن نزہت اشفاق مہمان خصوصی تھی. نزہت نے آرہامہ، دردپورہ اور منیگام کے لوگوں سے بات چیت کی. شکتی راج پریہار نے بھارتی جنتا پارٹی کی جیت کا جشن منانے کے لیے ڈوڈا میں ریلی نکالی. اس ریلی میں ضلع کے تمام سرکردہ لیڈروں نے شرکت کی. ڈاک بنگلہ ڈوڈا سے یہ مارچ نکالا گیا تھا. گریز کے کنزل ون علاقے میں پھر سے اسکول چلیں ہم عنوان کے تحت فوج نے اسکولی بچوں کے لیے ایک رنگا رنگ پروگرام منعقد کیا. فوج کا کہنا ہے کہ اسکول لگاتار 2 سال تک بند رہے، جس کی وجہ سے بچوں کی ذہنی حالت کافی متاثر ہوئی. فوج کی 2RR کی جانب سے تنمر کے دور دراز علاقے چھانگلوانی گاؤں میں میگا میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا. کافی تعداد میں مریضوں نے اپنا علاج کرایا. ماہر ڈاکٹر اس کیمپ میں دستیاب رہے. بڈگام کے ماگام اسپورٹس اسٹیڈیم میں ماگام ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنامنٹ فرسٹ ایڈیشن کا آغاز ہوا. اس کا افتتاح انجمن شرعی شریان جموں کشمیر کے آغا سید مجتبیٰ نے کیا. SDM بیروا، تحصیلدار ماگام و دیگر شخصیات بھی موجود تھے. جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کو اب سامبا میں جھٹکا لگا ہے. پارٹی کے ضلع صدر راجیشور سنگھ سمیت درجنوں ورکروں نے استعفیٰ دے دیا ہے. راجیشور سنگھ نے بتایا کہ پارٹی کی غلط پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے پوری ٹیم مستعفی ہو چکی ہے. پونچھ میں پولیس نے ATM کے ذریعے دھوکے سے رقم نکالنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. مینڈھر ڈگری کالج کے قریب SBI ATM سے 2 کو گرفتار کیا گیا. ان کے قبضے سے 5 ATM کارڈ برآمد کیے گئے. BJP نے ضلع پونچھ کی منڈی تحصیل میں پارٹی کارکنوں کے ایک اجلاس کا اہتمام کیا. BJP لیڈران کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں الیکشن میں BJP سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی. ضلع پونچھ کے جواہر نو ودیالیہ میں اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے سرپرستوں کی میٹنگ میں منعقد کی گئی. شرکاء نے اسکول اسٹاف کی کارگزاری کی سراہنا کی. طالبات نے تمدنی پروگرام بھی پیش کیے. مہاراشٹر اسمبلی کی بجٹ اجلاس میں سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے خستہ حال پاورلوم صنعت کا معاملہ اٹھایا. انہوں نے بجلی کی شرح میں کمی کرنے اور بنکروں کے بقایا جات کو معاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے. مہاراشٹر میں دا کشمیر فائل فلم کو ٹیکس فری کرنے کا مطالبہ. BJP نے ٹھاکرے حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ اگر ریاست میں فلم کو ٹیکس فری نہیں کیا گیا تو احتجاج کیا جائے گا. ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اومیکس گروپ کے دفتر پر انکم ٹیکس چھاپے. دہلی، اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب میں IT عہدیداروں کی جانب سے چھاپے مارے گئے. کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں عبوری صدر سونیا گاندھی نے میٹنگ میں تمام لیڈروں کی بات سنی اور کہا کہ وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے تمام ضروری تبدیلیاں کرنے کو تیار ہیں. اتر پردیش کے CM یوگی آدتیہ ناتھ نے دہلی میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی. اس کے علاوہ انہوں نے مرکزی وزراء سمیت پارٹی کے اعلیٰ لیڈران سے بھی تشکیل حکومت سے متعلق بات چیت کی ہے. عام آدمی پارٹی MCD انتخابات ملتوی کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا ہے. انہوں نے آپ نے الزام لگایا ہے کہ شکست کے خوف سے BJP نے الیکشن کمیشن کو ڈرا دھمکا کر MCD انتخابات ملتوی کرنے کے لیے دباؤ بنایا ہے.
दुर्गेश पाठक ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि MCD के इंतजाम और इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मरकज के दबाव में इंतखाबात को मुलतवी किया गया है। महाराष्ट्र के जिला शोलापुर में सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ट्रैक्टर में कम से कम 25 अकीदतमंद सवार थे। मगरबी बंगाल में 2 मुख्तलिफ मकामात पर काउंसलर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। ये हलाकतें मगरबी बंगाल के पानीहाटी और झालदा इलाकों में हुई हैं। हलाक होने वाले मुंतखब काउंसलरों में से एक तृणमूल कांग्रेस और दूसरा कांग्रेस कॉरपोरेटर था। पुलिस के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने आगरपारा के नॉर्थ स्टेशन रोड पर उन्हें गोली मार दी। काउंसलर को गोली मारकर हलाक करने के बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए हैं। पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। MPATS के जरिए भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके से हुई मुश्तबा गर्दों की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत ने SIT की तश्कील देने का फैसला किया है। मुमताज शायर मुनव्वर राना को मंजर भोपाली ने भोपाल आने की दावत दी है। मंजर भोपाली का कहना है कि मैं मुनव्वर राना को दावत देता हूं कि वो अमन के शहर भोपाल में आ जाएं। मेरा फार्म हाउस उनके लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं के इम्तहानात 15 और 16 मार्च से मुनक्किद किए जाएंगे। कोरोना वबा के बाद पहली बार 8:30 बजे होगा इम्तहान का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। कोविड ज़ाब्ते के तहत होगा इम्तहान मुनक्किद किए जाएंगे। रायचूर के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मंजूर करने का मुतालबा। साउथ सेंट्रल रेलवे की जोनल रेलवे यूजर्स कमेटी के रुकन बाबू राव ने की मांग। बाबू और दीगर मकामी लीडरों ने रायचूर इंचार्ज वजीर शंकर पाटिल को इस ताल्लुक से एक मेमोरेंडम दिया। दलित संघर्ष समिति के रियासती कन्वीनर हनुमंतप्पा कारगिल ने कहा है कि 18 और 19 मार्च को रियासत के दावनगिरी शहर में एक जलसे आम मुनक्किद होगा। जलसे आम मुनक्किद करने का अहम मकसद रियासत में दलितों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से 16 मार्च को मुफ्त टंग एंड चेस्ट कैंसर चेकअप कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। कैंप के दौरान मजीद इलाज या ऑपरेशन की जरूरत पड़ने पर रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। आवाम से इस्तेफादे की अपील की गई है। आलमी यौम ख़वातीन के ज़िम्न में जमात इस्लामी नांदेड़ की जानिब से एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुल्क में ख़वातीन महफूज है क्या, इस उन्वान के तहत मुनक़्क़िदा मुज़ाकरे में मुख्तलिफ शोबेजात की ख़वातीन ने शिरकत की। कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी के रुकन असेंबली समेत 500 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जीत के बाद सोलंकी के हामियों ने विजय जुलूस निकाला था, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के डासना के रेलवे क्रॉसिंग के करीब सेल्फी लेने के चक्कर में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। शहाब और समीर जिस वक्त रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ले रहे थे, ट्रेन की जद में आ गए। अहले खाना ने कहा कि वो किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। संगीत सोम अपने असेंबली हलके के खेड़ा गांव में 36 बरादरी के लोगों की पंचायत से खिताब करते हुए अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने संगीत सोम ने मकामी MLA अतुल प्रधान और उनके हामियों को धमकाने की भी कोशिश की। भागलपुर और गोपालगंज में हुए जोरदार धमाकों से मुतालिक ATS की तहकीकाती रिपोर्ट बिहार पुलिस हेडक्वार्टर को सौंपी गई है। ATS ने इन धमाकों के किसी दहशतगर्द या नक्सली तंजीम से ताल्लुक के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। भागलपुर में 2 दिन में 5 अफराद की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सभी की मौत जहरीली शराब की वजह से होने का शक है। मरने वाले सबूर, लोदीपुर और बीरगंज के रिहायशी थे। भागलपुर शराब मामले में 3 अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई है। बालूकीन के अहले खाना से पूछताछ के बाद इंतजामिया ने शराब पीने से अमवात का शक जाहिर किया। मुजफ्फरपुर में चंद शरपसंद अनासिर ने पुलिस पर हमला कर दिया। शरपसंदों ने ईंट और पत्थर से हमला किया, जिसके नतीजे में 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। शराब के जखीरे को जब्त करने के लिए वहां पुलिस ने दबिश दी थी।
बहराइच जिला क्वार्टर में नेपाली हाथों ने रास्ता रोक कर हाथियों बंद कर दिया। हाथियों के हमले के खौफ से आवाम तो परेशान थी, वहीं महकमे जंगलात के अहदेदार भी तमाशाई बने रहे। कई घंटों तक नक्ल हमल मुतासिर रही। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। 2503 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27 अफराद की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 4000 से ज़ायद शफायाब हुए हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली इजलास का आज पहला दिन रहा। इजलास शुरू होने के चंद मिनट बाद मुलतवी कर दिया गया। टीडीपी लीडरों ने रियासत में शराब के जरिए अमवात को लेकर सीएम जगह से इस्तीफे का मुतालबा किया। तेलंगाना में दर्ज हरारत में हुआ इजाफा। 16 मार्च से रियासत भर में निस्फ यौम स्कूल चलाने का हुकूमत ने लिया फैसला। निस्फ यौम के औकात कार में भी लाई गई तब्दीली। आंध्र प्रदेश में खाली असामियों की भर्ती का मुतालबा। विजयवाड़ा में तलबा तंजीमों का एहतजाज। धरना चौक पर हालात कशीदा। नया जॉब कैलेंडर जारी करने की अपील। सैकड़ों तलबा गिरफ्तार। रूस की यूक्रेन पर जारहियत का 19वां दिन है। कीव, खार्किव, मारियोपोल, सुमी, लिविव, डेनप्रो और दीगर शहरों से हलाकत, बर्बादी और इंसानी बहरान की वहशतनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच रूस को सख्त मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा है। पोलैंड के सरहद के नजदीक याफरीफ पर किए गए रूसी हमले में 35 अफराद की हलाकत हुई है। मारियोपोल में रूसी हमले के आगाज से अब तक 2100 अफराद की हलाकत की खबर है। यूक्रेन के मुफ्ती आजम सईद इस्मागिलो भी फौजी वर्दी पहनकर रूसी फौज के खिलाफ जंग के लिए मैदान में आ गए। इमाम सईद ने रूसी जारहियत के खिलाफ अपने मुल्क के दिफा के लिए आगे आने के लिए मुसलमानों से अपील की है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की उम्मीद जाहिर की है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने का मुतालबा किया है। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक इतवार को तकरीबन 3400 नए केसेस सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के कई हिस्सों को बंद किया जा रहा है। यूक्रेन के शहर कीव के करीब रूसी फौज की फायरिंग में अमेरिकी सहाफ़ी ब्रेंट रेनोल्ड की मौत हो गई। अमेरिकी सहाफ़ी अपने दोस्त के साथ कार में सफर कर रहे थे। यूक्रेन हुकूमती अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियों से बचने के लिए फौजी मदद और दीगर इमदाद के लिए रूस ने चीन से मदद मांगी है। अमेरिकी ज़राए ने इस बात की खबर दी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने चीन को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर चीन ने रूस की यूक्रेन पर हमले में मदद की तो उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन के पनाहगज़ीनों के लिए बरतानिया में बहुत जल्द रिफ्यूजी स्कीम का आगाज किया जाएगा। बरतानिया के सियासतदां माइकल एंड्रयू ने यह बात कही है। इस काम के लिए आगे आने के लिए उन्होंने अवाम से अपील की है। कनाडा के टोरंटो शहर में एक कार हादसे में 5 हिंदुस्तानी तलबा की मौत हो गई। कनाडा में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने हादसे की तस्दीक की है। महरूकीन की उम्र 21 से 24 बरस बताई जा रही है। चीन के मंगोल खुद मुख्तार इलाके में केमिकल प्लांट में आग लगने से कम 7 अफराद हलाक हो गए। काफ़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। आतिशज़दगी के वाक़े की जांच जारी है। कीव के इंटरनेशनल एंटोनोव एयरपोर्ट और एयरबेस को रूस ने बनाया निशाना। बहरे असवद के बंदरगाह पर रूस का कब्जा। जंग के दरमियान रूस और यूक्रेन के बीच बात का चौथा दौर आज।